بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ ندائے قرآن، خواتین کا درس قرآن، وقت دوپہر 3:15 بجے سے 4:15 بجے تک، تعطیل جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ مردوں کا درس قرآن، وقت رات 10:30 بجے سے 11:30 بجے تک، تعطیل ہفتہ اور اتوار۔ مدرس مفتی ارشاد الرحمن، بمقام ادارہ ندائے قرآن، نزد محمدی مسجد، لیاقت آباد نمبر 3، کراچی۔ رابطہ نمبر 03223595-069۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا۔ پیچھے بتایا تھا کہ یہود نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ باندھے گئے ہیں، یعنی گویا کس نے اللہ کے ہاتھ باندھ دیے ہیں کہ ہم پر جو پہلے عنایتیں تھیں، مہربانیاں تھیں، وہ اب نہیں ہو رہی۔ تو پہلے میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ حالانکہ اللہ رب العزت نے تو ان کے اوپر بڑی مہربانیاں کی، لیکن جب یہ اپنی سرکشی سے باز نہیں آئے، اپنی ضد و عناد سے باز نہیں آئے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان نہیں لائے، تو پھر ان کے اوپر مصائب پڑے اور مسلمانوں کو غلبہ اور فتح ہوتی گئی۔ تو یہود نے ایک تو یہ کہ جو یہ انہوں نے کہا، تو جو الفاظ ہیں، الفاظ بھی بہت ہی زیادہ گستاخانہ ہیں، توہین پر مبنی ہیں۔ پھر ان الفاظ کے کہنے کا جو منشا تھا اور جو مقصد تھا، وہ منشا اور مقصد بھی بہت ہی غلط، کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ پر الزام ڈال رہے ہیں، حالانکہ قصوروار خود تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں فرمایا کہ غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ باندھے گئے۔ گویا اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بددعا بھی ہے اور خبر بھی ہے کہ اصل میں ان کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ بھوکوں کو کھلاتے نہیں، کسی کے لیے کوئی خیر کا کام نہیں کرتے، جیسے جگہ جگہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ انتہائی کنجوس ہیں، کسی کے لیے کوئی خیر کا کام نہیں کرتے۔ تو غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ باندھے گئے، ولعنوا بما قالوا، اور لعنت کی گئی ان کو بسبب ان کے کہنے کے۔ اس طرح کے الفاظ اور جملے استعمال کرنا اللہ رب العزت کی شان میں، کہ جس سے اللہ رب العزت کے اوپر کوئی الزام ڈالا جائے، اللہ رب العزت کو قصوروار گردانا جائے اور قرار دیا جائے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ توہین کے الفاظ ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی توہین اگر کوئی کرے گا تو اس کو لعنت ہی پڑے گی، اور کیا پڑے گی؟ اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہی ہوگا وہ۔ تو فرمایا کہ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور لعنت کی گئی ان کے اوپر ان کے کہنے کی وجہ سے، یعنی اللہ رب العزت کی رحمت سے دور کر دیے گئے۔ بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، اللہ تعالیٰ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ دونوں کھلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جیسے حکمت ہوتی ہے، لیکن وہ بندوں کے حساب سے اور مخلوقات کے حساب سے حکمت ہوتی ہے، اس میں اللہ رب العزت کا کوئی فائدہ، کوئی نفع نقصان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، کسی کو مالدار کرتا ہے، کسی کو غنی کرتا ہے، کسی کو غریب کرتا ہے، فقیر کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے اور اللہ رب العزت کی حکمت و مصلحت ہے۔ تو فرمایا بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔
ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اور فرمایا کہ ضرور زیادہ کرے گا ان میں سے بہت سے لوگوں کو جو آپ کی طرف اتارا گیا تیری رب کی جانب سے سرکشی میں اور کفر میں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے توہین آمیز کلمات کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کے اوپر قرآن مجید نازل ہوتا جائے گا ویسے ویسے ان کی سرکشی اور کفر بڑھتا جائے گا، ویسے ویسے ان کی ضد و عناد بڑھتا جائے گا. وجہ وہی ہے کہ اصل میں انہوں نے ضد و عناد پر کمر باندھ لی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ضد باندھ لی ہے، انہوں نے ان سے دشمنی اختیار کی ہے انہوں نے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ مخالف کو جیسے جیسے ترقی ہوگی اور فتوحات ہوں گی تو ان کی جلن میں اضافہ ہوگا. انہوں نے اپنا مخالف بنا لیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو، یعنی انہوں نے ان کو مخالف بنا لیا، خود ان کے مخالف ہو گئے. تو جب انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھ لیا تو اب جیسے جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوتا جائے گا اور ایمان والے اس کے مطابق عمل کرتے جائیں گے اور مسلمانوں کو فتوحات و ترقی ہوتی جائے گی، ویسے ویسے ان کی جلن میں بھی اضافہ ہوگا جس کی وجہ سے یہ سرکشی میں اور کفر میں بڑھتے جائیں گے. تو اسی لیے پھر یہ اس طرح کے جملے بھی بکتے جائیں گے. تو فرمایا کہ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. یہ اللہ رب العزت نے بتا کر یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو تسلی کرا دی کہ اصل میں یہ جو اس طرح کے بولتے ہیں اور اس طرح کی بکواس کرتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ جو آپ کے اوپر قرآن مجید نازل کیا جا رہا ہے تو یہ اس کی وجہ سے سرکشی میں بڑھتے جائیں گے. تو اس لیے آپ فکر نہ کریں. گویا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ فکر نہ کریں کیونکہ یہ ایسا تو ہوگا. فرمایا کہ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور زیادہ کرے گا، ضرور یہاں پر اللہ رب العزت نے تاکیدی الفاظ استعمال کیے ہیں، اور ضرور زیادہ کرے گا ان میں سے بہت سوں کو. کیا زیادہ کرے گا؟ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، جو اتارا گیا آپ کی طرف تیرے رب کی جانب سے وہ زیادہ کرے گا. ان میں سے بہت سوں کو زیادہ کرے گا، کائے میں زیادہ کرے گا؟ طغیاناً، سرکشی میں، وکفر اور کفر میں. اور فرمایا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنی اور نفرت قیامت کے دن تک. یعنی ہمیشہ ان کے آپس میں جو ہے وہ دشمنی ہوگی اور بغض اور نفرت ہوگی. ان کے درمیان ہم نے عداوت اور دشمنی ڈال دی، ان میں پھوٹ پڑی رہے گی. چنانچہ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، کہ جب بھی جلاتے ہیں آگ، جب بھی جلائیں آگ لڑائی کے لیے اللہ اس کو بجھا دے گا، اللہ اس کو بجھا دیتا ہے. چونکہ ان میں خود میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے، خود ان میں ایکا نہیں ہے، تو جب بھی یہ کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ برپا کرنے کی تو اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ، اور اگر بالفرض کچھ لڑائیاں ہوئی بھی ہیں تو اللہ رب العزت نے اس میں مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی. تو فرمایا کہ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ڈال دی ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور نفرت، غصہ، بغضا نفرت اور غصہ، اور عداوت دشمنی قیامت تک. کلما اوقدوا نارا للحرب، نارا للحرب، جب بھی جلائیں آگ جنگ کے واسطے، اطفأها اللہ، اللہ بجھا دیتا ہے اس کو. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد برپا کرنے کی. یہ لوگ زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
نفرتیں ڈالتے ہیں، پھوٹ ڈالتے ہیں، لڑائیوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن واللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا فساد کرنے والوں کو. تو اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کے فساد کو پسند نہیں کرتا. اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے حالات بھیجتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ فساد ختم ہو. اللہ رب العزت قرآن مجید میں واضح کرتا رہتا ہے ان کے کرتوتوں کو، اور یہ جو کوشش کرتے ہیں اس کو، جس سے جو ہے ان کا جو فساد ہے وہ زیادہ ہونے نہیں پاتا اور مسلمان اس پر قابو پا سکتے ہیں. آگے فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. آگے اللہ رب العزت پھر پیشکش کرتے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اہل کتاب ایمان لاتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ رب العزت سے ڈرتے، پرہیزگاری اختیار کرتے تو ان کو فائدہ ہوتا. جو ان سے غلطیاں ہوئیں، کمی کوتاہیاں ہوئیں، گناہ ہوئیں تو ہم معاف کر دیتے، وہ جنت میں داخل کرتے. لیکن ایسا نہیں کیا انہوں نے. تو اصل میں تو یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا انہوں نے کیا نہیں. تو فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اور اگر بے شک اہل کتاب ایمان لاتے، واتقوا اور پرہیزگاری اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ تو ضرور ہم دور کر دیتے ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیتے، ان کی خامیوں کو دور کر دیتے، ان کی برائیوں کو معاف کر دیتے. وَلَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ اور ضرور ہم داخل کرتے ان کو نعمت کے باغوں میں ہم داخل کرتے ان کو، یعنی جنت ان کو ہم عطا کرتے. یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے تاکید کے الفاظ استعمال کیے ہیں. یعنی یہ یوں سمجھ لیں گویا کہ اہل کتاب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ رب العزت کی جو عنایتیں تم سے ہٹ گئی ہیں اس میں قصوروار تم خود ہو، قصور تمہارا اپنا ہے. اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے. اگر تم بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں اور پرہیزگاری اختیار کرتے، نیک عمل کرتے، تو تمہارے سے بھی جو برائیاں ہو جاتی ہیں انسان سے تو وہ دور کر دی جاتی، وہ معاف کر دی جاتی اور جنت میں تم کو داخل کیا جاتا. لیکن تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارا اپنا قصور ہے. تو فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا اور اگر بے شک اہل کتاب ایمان لاتے، واتقوا اور پرہیزگاری اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ تو ضرور ہم دور کر دیتے ان سے ان کی برائیاں، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ اور ضرور ہم داخل کرتے ان کو نعمت کے باغوں میں. آگے فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ اور بے شک اگر قائم کرتے یہ تورات کو اور انجیل کو اور جو اتارا گیا ان کی طرف ان کی رب کی جانب سے تو ضرور کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے. یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے تورات بھیجی، انجیل بھیجی، تو تورات کو قائم کرتے، تورات کے تقاضوں پر عمل کرتے. اسی طرح وما انزل الیہم اور جو نازل کیا گیا ان کے اوپر ان کے رب کی جانب سے قرآن مجید بھی تو نازل کیا گیا. تو اگر تورات کے تقاضوں پر عمل کرتے، انجیل کے تقاضوں پر عمل کرتے اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا قرآن مجید، گویا کہ یہاں یہ بھی واضح کر دیا کہ قرآن مجید بھی سبوں کے لیے ہی ہے. قرآن مجید یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کوئی مشرکوں کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہے، جس میں یہود و نصارہ بھی داخل ہیں. تو اگر یہ تورات قائم کرتے یعنی کہ تورات کے تقاضوں پر عمل کرتے، کیونکہ میں نے کئی مرتبہ بتایا کہ تورات اور انجیل میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تفصیلات اور پیشن گوئیاں وغیرہ موجود تھیں. تو اگر یہ تورات قائم کرتے یعنی تورات کے تقاضوں پر عمل کرتے، انجیل کے تقاضوں پر عمل کرتے اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا اس کے تقاضوں پر عمل کرتے تو اللہ رب العزت کی عنایتیں خوب ہوتی ان کے اوپر، جس کو اللہ رب العزت نے یوں بیان فرمایا کہ اوپر سے بھی نیچے سے بھی، گویا ہر طرف سے. مقصد یہ ہے کہ ہر طرف سے ان کے اوپر عنایتیں ہوتی. عام طور سے جو اللہ رب العزت نعمتیں فرماتے ہیں وہ اوپر اور نیچے سے آتی ہیں. مثال کے طور پر بارش اوپر سے آتی ہے، کھیتی نیچے سے آتی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ہر طرف سے ان کے اوپر اللہ رب العزت کی نعمتیں ہوتی دنیا میں بھی. لیکن انہوں نے تورات کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا، انجیل کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا گیا قرآن مجید اس پر عمل نہیں کیا، اس کو قائم نہیں کیا، تو ظاہر سی بات ہے پھر ایسے ہی پریشانی میں ہوں گے. تو فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ اور اگر بے شک یہ
قائم کرتے تورات اور انجیل، وما انزل الیہم من ربہم، اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے، لأکلوا من فوقہم، تو ضرور کھاتے اپنے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور اپنے پاؤں کے نیچے سے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں منہم امۃ مقتصدہ، ان میں سے ایک جماعت ہے درمیانی راہ والی، میانہ رو، لیکن فرمایا وکثیر منہم ساء ما یعملون، اور ان میں سے بہت سے لوگ برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اہل کتاب میں سے، یہ جو یہود و نصارہ ہیں، اہل کتاب میں سے ایک جماعت میانہ رو بھی ہے، درمیانی بھی ہے، مقتصدہ، میانہ رو یعنی درمیانی، بیچ کی چال چلنے والی۔ جیسے اللہ رب العزت نے اس امت کو فرمایا وجعلناکم امۃ وسطا، کہ ہم نے بنایا تم کو بیچ کی امت، اور وسط کا ایک معنی خیار یعنی اچھا، بہتر۔ تو یہاں پر بھی دیکھو کچھ لوگ ان میں سے بھی، اہل کتاب میں سے بھی کچھ لوگ میانہ رو ہیں، یعنی بیچ کے ہیں، بیچ کا مطلب بہتر ہیں، خیار ہیں، اچھے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن زیادہ لوگ ان میں سے برے اعمال کرنے والے ہیں، اور زیادہ ان میں سے برا ہے وہ جو عمل کرتے ہیں، تو زیادہ ان میں سے ایسے ہیں کہ برے عمل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے جو اہل کتاب میں سے اچھے لوگ ہیں ان کی بھی گویا تعریف فرما دی، اور ان کو مقتصدہ فرمایا، یعنی درمیانے لوگ اور اچھے لوگ فرمایا۔ اور جو زیادہ تر لوگ جو برے کام کرتے ہیں تو یہ بھی واضح کر دیا کہ اصل میں برائی ان کے اپنے اندر نہیں ہے، بلکہ برائی ان کے عمل میں ہے۔ یہاں جو الفاظ ہیں، الفاظ پر غور کریں کہ ساء ما یعملون، برا ہے وہ جو کرتے ہیں، یعنی اصل برائی ان کے اپنے نفسوں میں نہیں ہے، اپنی ذات میں نہیں ہے، اصل برائی ان کے عمل میں ہے۔ اگر عمل صحیح کر لیں تو وہ خود صحیح ہو جائیں گے۔ ذاتی طور پر کوئی برا نہیں ہوتا، ذات تو سب کی انسان ہے، لیکن اصل میں عمل اور یقین کا فرق ہوتا ہے کہ عمل کیسا ہے اور یقین کیسا ہے۔ اگر یقین صحیح ہو جائے اور عمل صحیح ہو جائے تو وہ اچھا انسان ہے، اور اگر یقین برا ہو جائے، عمل برا ہو جائے تو وہ برا انسان ہے۔ ذاتی طور پر تو ہر آدمی انسان ہے، تو اس لیے فرمایا کہ برا عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کے اوپر اچھا اور پکا ایمان اور یقین